بسم اللہ الرحمن الرحیم سر. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ موقع دینے کا سر. اور سر میرا نام عدیل طاہر ہے, انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں بیچلر آف انٹرنیشنل ریلیشنز کا اسٹوڈنٹ ہوں. اور سر میرا کویسچن آپ سے یہی ہے سر کہ اگر کرنٹ حالات کو اگر ہم دیکھیں, یو ایس ایران جو جنگ چل رہی ہے, تو سر اس کے حوالے سے میرا کویسچن یہ ہے کہ جو گلف اسٹیٹس ہیں نا سر, ان کے اوپر کانسٹنٹ اٹیکس ایران کی طرف سے ہو رہے ہیں, اور ان کے بڑے اچھے ڈیفنس ٹائز بھی ہیں یو ایس کے ساتھ. تو یہ فیوچر سینیریو کیا ہوگا گلف کنٹریز کے لیے اگر وہ اپنے آپ کو سیف کرنا چاہتے ہیں فیوچر کے حوالے سے؟ تو کیا مطلب ان کی فیوچر پریارٹیز ان کی اس کے حوالے سے؟ سر ایک دوسرا کویسچن ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ جو کرنٹ سچویشنز اگر ہم دیکھ رہے ہیں, جو اسرائیل ہے کانسٹنٹلی وہ اپنی وار مونگرنگ بیہیویئر جو ہے اپنا شو کر رہا ہے. تقریباً 6-7 کنٹریز 2025 سے انہوں نے کانسٹنٹلی بمبارڈ کی ہیں سر. تو کیا ہم سر یہ کہہ سکتے ہیں مثال کے طور پہ اگر ہم ایزیوم کر لیں کہ اگر کرنٹ ایران کے ساتھ ان کی جنگ رک گئی, نیکسٹ ٹارگٹ ان کا کون ہوگا؟ اگر ہم سر دیکھیں مطلب جو اسرائیل کا فارمر پرائم منسٹر ہے نفتالی بینٹ سر, اس کا سر ایک ویڈیو مطلب اس کا اسپیچ ہے, اس میں وہ خود کہہ رہا تھا کہ ٹرکی از دا نیو ایران. تو کیا سر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرکی نیکسٹ ٹارگٹ ہے؟ کیونکہ ہائی لائٹس بھی ہمیں مل رہے ہیں اس حوالے سے کہ نیٹو کی وہ توڑنے کی اشارے دے رہا ہے بار بار ٹرمپ, کیونکہ ٹرکی جو ہے اس کا پارٹ بھی ہے نیٹو کا. اور اس حوالے سے اسرائیل کی طرف سے ٹرکی کو ہٹ کر دینا, اس پہ اٹیک کرنا, امائڈ دی فیکٹ کہ وہ نیٹو کا ممبر بھی ہے. تو اب سر کیا فیوچر میں یہ دیکھ رہے ہیں ان حوالے سے, ان حالات کو کیسے دیکھ رہے ہیں سر؟ ٹھیک, تھینک یو بیٹ. اچھا, سب سے پہلے جہاں پہ گلف کنٹریز کی بات ہے, دیکھیں ایران گلف کنٹریز میں جتنے کنٹریز جو ہیں وہ تمام اسرائیل کو اینیمی پرسیو کرتے ہیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ایوری کنٹری بلیوز کہ اسرائیل کا جو گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ ہے وہ ان کو ہٹ کرے گا. عرب ورلڈ کے اندر ایک بڑی اچھی کتاب لکھی ہوئی ہے جس کو لیجٹمیسی ان دا عرب ورلڈ کے اوپر, جس میں بڑا ڈیٹیل میں کام کیا گیا. اس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اگر عرب ورلڈ کے اندر کسی ملک کی لیجٹمیسی ملے گی تو اس میں آپ کو 3 چیزیں جو ہیں ہسٹوریکلی دیکھا گیا ہے کہ وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. ایک ہاشمائٹ ہونا چاہیے, ایک آپ کو پاورفل ہونا چاہیے, اور تیسرا آپ کو اینٹی اسرائیل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ سارے عرب کنٹریز کے اندر جتنے بھی عرب لیڈرز آتے ہیں ان کا ریٹرک اینٹی اسرائیل ہوتا ہے, اسی سے وہ لیجٹمیسی لیتے ہیں, کیونکہ اس سوسائٹی میں, اس عوام میں, پبلک کے اندر اسرائیل کے خلاف سینٹیمنٹ بہت زیادہ ہے. سب کو پتہ ہے کہ کس کس طرح ان کے ملکوں کے اندر موساد نے انفیکٹ کیا ہوا ہے ان کے سسٹم کو, ان کے پروسیس کو, کہاں کہاں پہ وہ پہلے بھی موجود رہے ہیں, کہاں کہاں پہ وہ ان کو تباہی ان کے لیے کریٹ کرتے رہے ہیں, پرابلمز کریٹ کرتے رہے ہیں, اور کہاں کہاں وہ عرب کنٹریز کو نقصان پہنچاتے رہے. دوسرا, اسرائیل کا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے. 1895 سے تھیوڈور ہرزل نے جب شروع کیا آٹومن امپائر کے خلاف, پھر اس کے بعد ورلڈ وار 1 ہوئی, پھر اس کے بعد ورلڈ وار 2 ہوئی, اور ساری سچویشن میں اسرائیل کا قیام, پھر ان کا ایک ریٹرک اسرائیل کا کہ ہم لوگ سپیریئر ہیں اور ہم واپس آ گئے ہیں اور ہم تباہ کر دیں گے اور ختم کر دیں گے. سو جو ڈی این اے ہے عرب ورلڈ کا, اس کے اندر اینٹی اسرائیل سینٹیمنٹ بہت زیادہ ہے, اور اس کی ایک ہسٹری ہے. وہ ایسی نہیں ہے کہ آؤٹ آف تھن ایئر وہ کریٹ ہو گیا تھا اور اسرائیلی بہت اچھے تھے تو انہوں نے, عربوں نے جو ہے وہ پھر بھی اس کے باوجود کیا. ایک ہسٹری ہے, ایک ہسٹری ہے آف لوٹ, ایک ہسٹری آف مرڈر, ہسٹری ہے آف پلنڈر, ہسٹری ہے ملکوں کو کرپل کرنے کی, جس کی وجہ سے وہ موجود ہے. اچھا, اب ایران کا بھی وہی دشمن ہے اسرائیل. سو فرام اے گرینڈ اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو, ایران کا جو یہ ایکشن تھا کہ اس نے جی سی سی کنٹریز پہ اٹیک کیا, یہ اگر آپ اس کو ملٹری ٹرمز میں دیکھیں, ڈپلومیٹک ٹرمز میں دیکھیں, آپ اس کو جیو پولیٹیکل ٹرمز میں دیکھیں, تو یہ ایک انفیریئر ٹیکٹک تھا. ٹھیک ہے, یہ ایک انفیریئر ٹیکٹک تھا کہ ایران نے کہا کہ کیونکہ میرے پہ حملہ ہو رہا ہے لہٰذا میں بیسس کے نام کے اوپر اس نے عرب کنٹریز کو باقاعدہ طور پہ نان ملٹری ٹارگٹس کو بھی اٹیک کیا. ٹھیک ہے, سپیریئر ہائر ملٹری ٹیکٹک یہ ہوتا کہ ایران ان عرب کنٹریز کو اپنے ساتھ ملاتا اور ایک کمبائن فرنٹ اسرائیل کے خلاف پیش کیا جاتا, لیکن ایسا نہیں ہوا. ایران نے انفیریئر ملٹری ٹیکٹک کا سہارا لیا اور اس نے کہا کہ میں
ملٹری بیسز جو یہاں پہ موجود ہے ان کو ٹارگٹ کروں گا. اس کی آڑ میں ایران نے نان ملٹری بیسز اور کمرشل ایریاز کو بھی ٹارگٹ کیا, اسپیشلی ان سعودی عربیہ. سو بیسکلی میرا کہنے کا مطلب یہ جو سارا جی سی سی کنٹریز ہیں یہ سارے پوٹینشیل ایران کے ایلائز ابھی بھی ہیں, ہو بھی سکتے تھے. وہ تو عرب کنٹریز نے ریسٹرینٹ شو کیا کہ آج معاملات یہاں پہ ہیں, ورنہ یہ جو سازش تھی وہ یہ تھی کہ آڈیڈ یینو نے 1970s کے اندر لکھا تھا کہ ہم نے مسلم دنیا کو آپس میں لڑوانا ہے, یعنی مسلم کنٹریز آپس میں لڑیں گی. جب تک یہ آپس میں لمبی لانگ ڈران پروٹریکٹڈ وارز کے اندر نہیں جائیں گی تب تک گریٹر اسرائیل نہیں بن سکتے. فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی ایران پلیڈ رائٹ انٹو دا ٹریپ, لیکن وہ ریسٹرینٹ جس طریقے کا شو کیا گیا, اینڈ پاکستان پلیڈ اے ویری وائٹل رول اس سارے میں, کہ پاکستان نے اس کو روک کے رکھا. جہاں تک امریکہ کی آپ نے سیکیورٹی گارنٹیز کی بات کی ہیں, ایران کا اٹیک کرنا, یس امریکہ کی سیکیورٹی گارنٹیز پہ کوسچن مارکس آئے ہیں, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب سے بڑا کوسچن مارک امریکہ کی سیکیورٹی گارنٹی پہ تب آیا تھا کہ جب اسرائیل نے قطر پہ اٹیک کیا تھا. دیٹ واز اٹ. امریکہ کی سیکیورٹی گارنٹیز اس کے بعد سے نوز ڈائیو میں, کیونکہ اسی کے بعد پوری عرب دنیا کو ریئلائز ہوا تھا کہ اسرائیل کو امریکہ روک نہیں سکتا. اسرائیل کو پوری دنیا میں اگر کوئی ملک روک سکتا ہے تو وہ امریکہ ہے. لیکن جو مسلم کنٹریز ہیں ان کے ڈائنامکس ڈفرینٹ, ان کو آپ بہت ڈفرینٹ طریقوں سے آپ ان سے بات کر سکتے ہیں ڈپلومیٹیکلی اور وہ سارا کچھ. لیکن اسرائیل نے جب اٹیک کیا تھا قطر پہ تو اس کے بعد سے امریکہ کی سیکیورٹی گارنٹیز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو چکی تھیں اور وہ فیز آؤٹ ہونا شروع ہو چکی تھی. دوسرا آپ کا کوسچن کہ اسرائیل کو کوئی نہ کوئی دشمن چاہیے ہوتا ہے. بل کلنٹن نے اب سے چند مہینے پہلے کہا تھا کہ مڈل ایسٹ میں جو جنگیں ہو رہی ہیں وہ اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ نتن یاہو اقتدار میں رہے گا. اب اس کی میں آپ کو ایک بیک گراؤنڈ سٹوری تھوڑی سی بتاتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ نریندر مودی اسرائیل گیا, ٹھیک, تو مدر لینڈ فادر لینڈ آپ لوگوں نے سنا ہوگا. اچھا, دا ڈے نریندر مودی وینٹ ٹو اسرائیل, اس دن نتن یاہو کی اسرائیل کی ایک عدالت میں پیشی تھی اور سالوں پرانا کیس چل رہا تھا اس پہ. ایکسپیکٹڈ تھا دیٹ ہی ول بی, اس کیس میں اس کو سزا سنائی جائے گی, اس کو ہیو ٹو لیو دا اپنا جو پرائم منسٹر آفس ہے, اور پھر اس کو باقاعدہ طور پہ جیل اور سارا پروسیس ہوگا. سو نتن یاہو پرائم منسٹر آفس نے لیٹر لکھا اسرائیل کی عدالت کو کہ کیونکہ انڈیا کا وزیر اعظم آ رہا ہے لہٰذا ہم نہیں جا سکتے, عدالت میں نہیں آ سکتا پرائم منسٹر نتن یاہو. عدالت نے آگے سے جواب دیا ٹھیک ہے, جیسے ہی وہ جاتا ہے اگلے 2 دن کے اندر اندر پیش ہو. تو آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی وہ گیا 2 دن کے اندر اندر ایران والی جنگ ہو گئی, اور پچھلے 800 دنوں میں یہ ایران پہ چوتھا حملہ ہے, اور چاروں حملے سنکرونائزڈ ہیں نتن یاہو کی پیشیوں کے ساتھ. عدالت میں اس کے خلاف پیشی کہ اس ایران پہ حملہ, پارلیمنٹ میں کنیسے میں ووٹ آف نو کانفیڈنس, رائزنگ لا ان 1, ٹھیک ہے. سو نتن یاہو کو اقتدار میں رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی جنگ چاہیے. ایران سے صلح ہو گئی, اٹ از ہائیلی لائکلی کسی اور ملک پہ اٹیک کر دے, لیکن کیپیسٹی کیا ہے کہ ایک بندہ, ایک شخص اقتدار میں رہے اور وہ جنگوں پہ جنگیں کرے. ایک ایسا ملک جو افورڈ نہیں کر سکتا جنگیں لڑنا, جس کو فوجی بھی امریکہ کے چاہیے, جس کو اسلحہ بھی یورپ کا چاہیے. یورپینز اینڈ دا امریکنز وہ کس حد تک اپنے آپ کو ڈرین کر سکتے ہیں اسرائیل کے لیے, دیٹس دا کوسچن, جو کہ مجھے لگتا ہے کہ اب وہ نہیں کریں گے. کل اٹلی نے اپنے ٹائز توڑ دیے, امریکہ میں 90 لاکھ لوگ سڑکوں پہ نکلے اسرائیل کے خلاف. تو یہ جو ایک چیز ہے کہ ہم نے جنگیں مزید کرنی ہیں اپنے آپ کو اقتدار میں رہنے کے لیے, ٹیکنیکلی یہ چیز ڈائل ڈاؤن ہو جائے گی, اس میں طاقت نہیں رہے گی. قائد اعظم نے آئی تھنک 46-45 میں کہا تھا کہ اسرائیل کے پیچھے سے برٹش اور امریکن سپورٹ نکال دو تو میں دیکھتا ہوں یہ ریاست کتنے دن قائم رہتی. برٹش سپورٹ نکل گئی, امریکن نکل رہی ہے, اپنے اون پہ تو یہ 24 گھنٹے سروائیو نہیں کر سکتے.